انبیاء کرام علیہم السلام کے واقعات بیان کرنے کا مقصد قرآن مجید نے خود واضح فرمایا ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے، اور ہم رسولوں کے حالات آپ کے پاس اس لیے بیان کرتے ہیں کہ ان سے آپ کا دل مضبوط کر دیں، اور ان واقعات میں سے آپ کے پاس حق پہنچ جائے اور ایمانداروں کے لیے نصیحت اور یاد دہانی ہے۔ اس میں پہلی حکمت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خلوص و محبت سے جب لوگوں کو سمجھاتے اور وہ سمجھنے کے بجائے اعراض و انکار، بے جا تکرار اور مخالفت کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل مضطرب ہو جاتا، جیسا کہ قرآن مجید میں ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، شاید آپ اپنی جان کھو دیں گے کہ لوگ ایمان نہیں لاتے۔ اس لیے فرمایا ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی اقوام کے واقعات سنائے دیتے ہیں تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر واضح ہو جائے کہ پہلے انبیاء اعظام کے ساتھ بھی لوگوں نے ایسا ہی سلوک کیا تھا، لیکن عزت و عظمت، فتح و نصرت انبیاء علیہم السلام اور ان کے مخلص ساتھیوں کو ہی نصیب ہوئی۔ ذلت اور رسوائی اور ناکامی، نامرادی حق سے اعراض کرنے والوں کو پہنچی۔ دوسری حکمت مومنین کے لیے ہے کہ وہ ان واقعات میں عبرت حاصل کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ اپنے ایمان کی تازگی اور قوت محسوس کرتے ہیں۔ ایسے ہی ایک واقعہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بیان فرمایا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام طارح آذر تھا اور والدہ کا نام شانی تھا۔ آپ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے انبیاء علیہم السلام میں سے ایک عظیم نبی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے خلیل اللہ یعنی اپنے دوست کا لقب دیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم ابراہیم علیہ السلام کی حلیہ کو دیکھنا چاہتے ہو تو اپنے ساتھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بابل شہر میں پیدا ہوئے۔ اس وقت بابل اور قرب و جوار کے علاقوں کا بادشاہ نمرود بن کنعان تھا، جو بڑا سرکش، جابر اور متکبر حکمران تھا۔ آپ علیہ السلام کی ولادت سے پہلے ہی نجومیہ نے نمرود بادشاہ کو یہ بتا دیا تھا کہ ان قریب ایک ایسا لڑکا پیدا ہوگا جو آپ کی حکومت کو ختم کر دے گا۔ نمرود بادشاہ نے اپنی حکومت کو بچانے کے لیے ہر پیدا ہونے والے بچے کو قتل کرنے کا حکم جاری کر دیا۔ اسی دوران اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ آپ علیہ السلام کے والدین نے بادشاہ کے ڈر سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک غار میں چھپا دیا جہاں آپ کی والدہ آپ کو دودھ پلاتی اور دیکھ بھال کرتی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم کے لوگ سائنس اور صنعتوں میں بہت ہوشیار اور ماہر تھے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کو چھوڑ کر ستاروں کی پوجا کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام شرک سے بیزار تھے۔ اللہ تعالیٰ نے بچپن ہی سے آپ کو عقل سلیم اور رشد و ہدایت سے نوازا تھا۔ اللہ عز و جل نے آسمان اور زمین کی چیزوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے اپنی توحید کے دلائل کھول دیے اور آسمان و زمین کی تخلیق اور ان میں موجود عجائب کا مشاہدہ کروایا، اور ان پر یہ بات واضح کر دی کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اسی لیے آپ ابراہیم علیہ السلام بچپن میں ہی ستارے، چاند اور سورج کا مشاہدہ کر کے اپنی حقیقی رب کو پہچان کر اس کی عبادت کرنے کا اعلان کیا، اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ لوگ جس کی بھی پوجا کیا کرتے تھے ان سب سے نفرت کا اظہار کیا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یقیناً ہم نے اس نبوت ملنے سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو سمجھ بوجھ عطا فرما دی اور ہم انہیں خوب جانتے تھے، اور اسی طرح ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو آسمانوں اور زمین کی عظیم سلطنت دکھا دی تاکہ وہ ابراہیم علیہ السلام کامل یقین کرنے والوں میں سے ہو جائیں۔ پھر جب رات کی تاریکی ان پر چھا گئی تو انہوں نے ایک ستارہ دیکھا تو کہا کہ یہ میرا رب ہے، مگر جب وہ غروب ہو گیا تو کہا کہ میں غروب ہو جانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ پھر جب انہوں نے چاند کو چمکتا ہوا دیکھا تو فرمایا کہ یہ میرا رب ہے، لیکن جب وہ بھی غروب ہو گیا تو فرمایا اگر میرے رب نے میری رہنمائی نہ کی تو میں گمراہ لوگوں میں سے ہو جاؤں گا۔ پھر جب سورج کو چمکتا ہوا دیکھا تو فرمایا یہ میرا رب ہے، یہ تو بہت بڑا ہے۔ جب وہ بھی غروب ہو گیا تو فرمایا اے میری قوم، میں ان معبودوں سے بری ہوں جنہیں تم اللہ کا شریک بناتے ہو۔ بے شک میں نے یکسو ہو کر اپنا رخ اس ذات کی طرف کر لیا جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، اور میں ہرگز شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس بات پر یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ ہی مردوں کو زندہ کرتے ہیں، لیکن علم الیقین یعنی یقینی علم اور عین الیقین یعنی آنکھوں کا مشاہدہ کے ثبوت کے لیے انہوں نے مردوں کو زندہ ہونے کے مشاہدہ کے لیے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی، جسے اللہ تعالیٰ نے قبول فرماتے ہوئے مردوں کو زندہ ہونے کا مشاہدہ کروایا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اس وقت کو یاد کیجئے جب ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے میرے رب، مجھے دکھائیے آپ مردوں کو کیسا زندہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا اس پر تمہارا ایمان نہیں؟ اس پر ابراہیم علیہ السلام نے کہا کیوں نہیں، لیکن اپنے دل کا اطمینان چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا 4 پرندے لے آئیں، ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالیں،
پھر ان ٹکڑوں کو 4 مختلف پہاڑوں پر ایک ایک کر کے رکھ دیں، پھر ان کو بلائیں، وہ تمہارے پاس اڑتے چلے آئیں گے۔ خوب جان لو کہ اللہ زبردست بڑی حکمت والا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی کہ اے میرے رب، مجھے دکھائیے آپ مردوں کو کیسے زندہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو اس کا مشاہدہ پرندوں کو زندہ کر کے دکھایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے حقیقی رب کی پہچان کرنے کے بعد جب اپنے والد کو اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر بتوں کی پوجا کرتے ہوئے دیکھا تو سب سے پہلے انہیں دعوت توحید دی اور اپنے والد کو بڑے پیار اور محبت سے حق بات سمجھانے کی کوشش کی۔ اس میں فرمان الہی ہے، اور وہ وقت یاد کیجئے جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر سے کہا، کیا تم بتوں کو معبود بناتے ہو؟ بلا شبہ میں تمہیں اور تمہاری قوم کو کھلی گمراہی میں دیکھ رہا ہوں۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا، اے ابا جان، آپ ان چیزوں کی عبادت کیوں کرتے ہیں جو نہ سنتی ہیں نہ دیکھتی ہیں اور نہ ہی آپ کے کسی کام آ سکتی ہیں؟ اے ابا جان، میرے پاس وہ علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے، اس لیے آپ میری پیروی کریں، میں سیدھی راہ کی طرف آپ کی رہنمائی کروں گا۔ اے ابا جان، آپ شیطان کی عبادت نہ کیجیے، بے شک شیطان اللہ رحمان کا بڑا ہی نافرمان ہے۔ اے ابا جان، مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ کہیں آپ پر عذاب الہی نہ آ جائے کہ آپ شیطان کے ساتھ ہی بن جائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے مشرک باپ کو سمجھانے کے لیے بڑے پیارے انداز میں تبلیغ کی، لیکن بجائے آپ علیہ السلام کی نصیحت قبول کرنے کے، اس نے نہایت سختی کے ساتھ آپ علیہ السلام کی دعوت و توحید کو رد کر دیا اور ساتھ ساتھ آپ علیہ السلام کو سنسار کرنے کی دھمکی بھی دے دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد نے دعوت و تبلیغ کو قبول کرنے کے بجائے آپ علیہ السلام کے ساتھ بڑا سخت رویہ اختیار کیا اور جلا وطنی کی زندگی گزارنے کو کہا۔ آپ علیہ السلام نے باپ کے سخت رویے پر صبر و تحمل اور ادب کا مظاہرہ کرتے ہوئے انہیں بڑا اچھا جواب دیا۔ فرمان الہی ہے، ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اے ابا جان، آپ پر سلام ہو، میں اپنے رب سے آپ کے لیے بخشش کی دعا مانگتا رہوں گا، بے شک وہ مجھ پر بڑا مہربان ہے۔ میں آپ کو اور ان تمام چیزوں کو چھوڑ رہا ہوں جنہیں آپ اللہ کے سوا پکارتے ہیں، اور میں تو اپنے پروردگار کو ہی پکاروں گا، مجھے یقین ہے کہ میں اپنے رب سے دعا مانگ کر محروم نہ ہوں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے وعدہ کے مطابق اپنے والد کے لیے اس وقت تک دعائے استغفار کرتے رہے جب تک اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو مشرکین کے لیے دعائے استغفار کرنے سے منع نہیں کیا۔ فرمان الہی ہے، اے میرے رب، میرے باپ کو بخش دیجئے، یقیناً وہ گمراہوں میں سے تھا، اور اس دن مجھے رسوا نہ کرنا جس دن لوگ دوبارہ قبروں سے اٹھائے جائیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام کا اپنے باپ کے لیے دعائے مغفرت مانگنا تو صرف اس وعدے کی وجہ سے تھا جو انہوں نے اس اپنے باپ سے کر لیا تھا۔ پھر جب ابراہیم علیہ السلام پر یہ بات واضح ہو گئی کہ وہ اس کا باپ اللہ کا دشمن ہے تو وہ اس سے لا تعلق ہو گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العزت کی طرف سے عین الیقین ملنے کے بعد اپنی پوری قوم کو اللہ تعالیٰ کی توحید کی دعوت پیش کی، مگر قوم بتوں کی عبادت پر جمی ہوئی تھی۔ انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کو ماننے سے انکار کرتے ہوئے آپ علیہ السلام سے جھگڑنا شروع کر دیا اور آپ علیہ السلام کو اپنے معبودوں سے خوب ڈرایا دھمکایا، مگر آپ علیہ السلام نے اس وقت بھی بڑے صبر و تحمل اور استقامت کا مظاہرہ کیا۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے پوچھا، یہ مورتیاں کیا ہیں جن پر تم عبادت کے لیے جمے رہتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا، ہم نے اپنے باپ دادا کو انہی کی عبادت کرتے ہوئے پایا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، پھر تو تم اور تمہارے باپ دادا کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے ہو۔ وہ کہنے لگے، اے ابراہیم، کیا آپ ہمارے پاس سچ مچ حق لائے ہو یا یوں ہی مذاق کر رہے ہو؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، در حقیقت تمہارا رب تو وہ ہے جو آسمانوں اور زمین کا مالک ہے، جس نے انہیں پیدا کیا، اور میں اس بات کی تمہارے سامنے گواہی دیتا ہوں، اور اللہ کی قسم، تمہارے پیٹھ پھیر کر جانے کے بعد میں تمہارے بتوں کے خلاف ضرور کارروائی کروں گا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت و توحید کو قوم نے ماننے سے انکار کر دیا تو آپ علیہ السلام قوم کو توحید کا سبق سکھانے کے لیے موقع کی تلاش میں تھے۔ آخرکار قوم کا عید کا دن آیا تو آپ علیہ السلام کو موقع مل گیا، لہٰذا جب قوم اپنے معمول کے مطابق عید منانے کے لیے شہر سے باہر جانے لگے تو انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی ساتھ چلنے کی دعوت دی۔ آپ علیہ السلام نے سوچا کہ قوم کو مطمئن کرنے کے لیے کوئی ایسی تدبیر پیش کی جائے کہ وہ ساتھ لے کر جانے پر اصرار نہ کریں، اور میں قوم کو خود ساختہ معبودوں کو توڑ کر قوم کو یہ سمجھا دوں کہ جن بتوں کی تم عبادت کرتے ہو وہ تمہارا تو درکنار اپنا دفاع کرنے کی بھی صلاحیت نہیں رکھتے۔ چونکہ اس دور میں علم نجوم ستاروں کو دیکھ کر معلومات حاصل کرنا بڑا عام تھا، لہٰذا آپ علیہ السلام نے قوم کو مطمئن کرنے کے لیے ستارے کی طرف دیکھ کر فرمایا،
میری طبیعت ناساز ہے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے ایک نظر ستاروں کی طرف دیکھا، پھر کہا میری طبیعت خراب ہے۔ اس جواب پر قوم کے لوگ ابراہیم علیہ السلام کو چھوڑ کر اپنا قومی تہوار منانے چلے گئے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام چپکے سے ان کے معبودوں کے پاس بت خانہ میں گئے اور ان کے سامنے طرح طرح کے کھانے دیکھ کر کہا تم کھاتے کیوں نہیں؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم بولتے کیوں نہیں؟ پھر آپ اپنی پوری قوت کے ساتھ اپنے داہنے ہاتھ سے انہیں توڑنے لگے۔ پس ابراہیم علیہ السلام نے بڑے بت کو چھوڑ کر باقی سب بتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا تاکہ وہ اسی بڑے بت کی طرف لوٹیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم کے لوگ جب عید منا کر واپس لوٹے تو سب سے پہلے اپنے بتوں کی عبادت کے لیے بت خانہ میں گئے اور اپنے معبودوں کو ٹوٹا ہوا دیکھ کر غصہ میں آ گئے اور کہنے لگے کہ کس نے ہمارے معبودوں کی توہین کی ہے؟ ان میں سے جن لوگوں کے سامنے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کے خلاف کارروائی کرنے کی قسم کھائی تھی، انہوں نے کہا کہ یہ کارروائی ابراہیم کی ہو سکتی ہے کیونکہ وہ ہمارے معبودوں کا دشمن ہے۔ فرمان الہی ہے، وہ واپس آنے پر بتوں کا حال دیکھ کر کہنے لگے ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ کس نے کیا ہے؟ ایسا شخص تو یقیناً ظالموں میں سے ہے۔ بعض لوگوں نے کہا ہم نے ایک نوجوان کو ان کا تذکرہ کرتے ہوئے سنا تھا جسے ابراہیم علیہ السلام کہا جاتا ہے۔ سب نے کہا اچھا اسے پکڑ کر لوگوں کی نگاہوں کے سامنے لاؤ تاکہ سب لوگ اسے دیکھ لیں۔ جب ابراہیم علیہ السلام آ گئے تو انہوں نے کہا اے ابراہیم کیا آپ نے ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ حرکت کی ہے؟ آپ علیہ السلام نے انہیں ان کے باطل عقیدے پر شرمندہ کرنے کے لیے جواب دیا بلکہ یہ کام ان کے بڑے نے کیا ہوگا، اگر یہ بت بول سکتے ہیں تو تم ان سے پوچھ لو۔ یہ سن کر وہ اپنے دلوں میں حق کے قائل ہو گئے اور دل میں کہنے لگے در حقیقت تم ہی ظالم ہو۔ پھر وہ فوراً ہی اعتراف حقیقت سے مکر گئے اور کہنے لگے اے ابراہیم تمہیں تو معلوم ہے کہ یہ بت بولتے نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کیا تم اللہ کے علاوہ ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہو جو نہ تمہیں نفع پہنچا سکتی ہیں اور نہ ہی نقصان؟ افسوس ہے تم پر اور تمہارے ان معبودوں پر جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم آپ علیہ السلام کے پیش کردہ عقلی دلائل پر لاجواب ہوگی تو جیسا کہ باطل پرستوں کا طریقہ کار ہوتا ہے کہ جب وہ دلائل کے سامنے بے بس ہو جاتے ہیں تو طاقت کے استعمال پر اتر آتے ہیں۔ اسی طرح قوم ابراہیم نے بھی کیا۔ انہوں نے آپس میں یہ طے کر لیا کہ اب ابراہیم علیہ السلام کو خاموش کرنے کی ایک ہی صورت ہے کہ ہم انہیں بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈال کر جلا دیں تاکہ دنیا کے لوگ ان کی بے بسی کا اپنی آنکھوں سے نظارہ کر لیں اور ہر شخص کو معلوم ہو جائے کہ جو بھی ہمارے معبودوں کی توہین کرے گا ہم اسے اسی طرح دردناک سزا دیں گے۔ آخرکار قوم حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نظر آتش کرنے کے لیے ایک عرصے تک ایندھن جمع کرتے رہی۔ جب ایندھن جمع ہو گیا تو اسے آگ لگا دی اور جب آگ سے بڑے بڑے شعلے بلند ہونے لگے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو منجیک جس سے بڑے بڑے پتھر پھینکے جاتے ہیں کے ذریعے آگ میں پھینک دیا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے آپ علیہ السلام سے بتوں کی توہین کرنے پر انتقام لینے کے لیے آپ علیہ السلام کو جیسے ہی آگ میں ڈالا تو اللہ سبحانہ و تعالی نے آگ کو فوراً حکم دیا کہ اے آگ ابراہیم علیہ السلام کے لیے سکون اور سلامتی والی بن جا۔ آگ اللہ تعالی کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے فوراً حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے سکون اور سلامتی والی بن گئی۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حفاظت فرمائی اور آپ علیہ السلام کے خلاف قوم کی تیار کردہ سازش کو ناکام بنا دیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ابراہیم علیہ السلام آگ میں ڈالے گئے تو گرگٹ کے علاوہ باقی تمام جانداروں نے آگ بجھانے کی کوشش کی لیکن گرگٹ نے آگ کو بھڑکانے کے لیے پھونکیں ماری، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مارنے کا حکم دیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آگ میں ڈالے جانے سے پہلے یہ کلمات پڑھے تھے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، جس کا ترجمہ یہ ہے ہمارا اللہ ہی ہمارے لیے کافی ہے اور وہی بہترین کارساز ہے۔ غزوہ احد اور غزوہ خندق کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دشمنوں نے دھمکی دی کہ تمام لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جمع ہو چکے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی کلمات پڑھے تھے اور صحابہ کو بھی یہی پڑھنے کی تلقین کی۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے قوم کی سازش سے بچا لیا تو نمرود بادشاہ کو اس بارے میں بڑی تشویش ہوئی۔ اس نے سوچا کہ اگر ابراہیم علیہ السلام کی دعوت و تبلیغ اسی طرح جاری رہی تو یہ لوگوں کو میری ربوبیت اور بادشاہت سے متنفر کر دے گا جس سے میری حکومت چلی جائے گی، لہٰذا اس نے سمجھانے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے دربار میں بلایا اور آپ علیہ السلام سے عقیدہ کے بارے میں چند سوالات کیے۔ آپ علیہ السلام باپ دادا کے دین کی مخالفت کیوں کر رہے ہو؟ مجھے رب ماننے سے انکار کیوں کر رہے ہو؟ اگر میرے علاوہ آپ کا کوئی رب ہے تو اس کی پہچان کرواؤ۔ آپ علیہ السلام نے نمرود کو اللہ رب العزت کی پہچان کروائی۔ فرمان الہی ہے کہ کیا آپ نے اس شخص نمرود کے معاملہ پر غور نہیں کیا
جس نے ابراہیم علیہ السلام سے اس کے رب کے بارے میں جھگڑا کیا جب اللہ تعالیٰ نے اسے حکومت دے رکھی تھی۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب تو وہ ہے جو زندگی اور موت دیتا ہے، تو اس نے کہا میں بھی زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اللہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے تو اسے مغرب سے نکال کر دکھا۔ یہ بات سن کر وہ کافر لاجواب ہو گیا اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ نمرود کا یہ عمل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دلیل کا جواب نہیں بلکہ ایک فضول عمل تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ محسوس کیا کہ اس طرح یہ عوام کی آنکھوں میں دھول جھونک رہا ہے، تو آپ علیہ السلام نے ایک اور دلیل پیش کر دی کہ میرا رب سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، اگر تو اپنے آپ کو رب کہتا ہے تو اسی طرح سورج کو مغرب سے نکال کر دکھا۔ یہ دلیل سنتے ہی نمرود لاجواب ہو گیا، کیونکہ سورج کو مغرب سے نکالنا اس کے اختیار میں نہیں تھا۔ اس دلیل سے وہ عاجز آ گیا اور اس کے پاس جواب دینے کے لیے کچھ باقی نہ رہا، لیکن پھر بھی وہ ہٹ درمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی بات پر قائم رہا اور ہدایت نہ پا سکا۔ نمرود ایک ظالم جابر اور متکبر بادشاہ تھا جس نے اللہ تعالیٰ کا بندہ بننے کے بجائے اپنے آپ کو رب کہلوانا شروع کر دیا۔ اللہ عز و جل نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے سے اسے فرما بردار بندہ بن کر صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کی رغبت دلائی، مگر اپنی بادشاہت اور دولت کے گھمنڈ میں اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مخلصانہ دعوت کو رد کر دیا۔ حضرت زید بن اسلم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب نمرود بادشاہ کی نافرمانیاں حد سے بڑھ گئی تو اللہ تعالیٰ نے اس کے پاس اپنا ایک فرشتہ بھیجا جس نے اسے اللہ پر ایمان لانے کو کہا، لیکن اس نے انکار کر دیا۔ 3 بار فرشتے نے یہی دعوت پیش کی تو تینوں بار نمرود نے انکار کیا اور کہنے لگا تم اپنے لشکر لے آؤ اور میں اپنے لشکر لے آتا ہوں۔ چنانچہ دوسرے دن نمرود نے سورج طلوع ہونے کے وقت اپنی فوجوں کو جمع کر لیا۔ اللہ تعالیٰ نے بڑی تعداد میں مچھروں کو بھیج دیا جنہوں نے نمرود کے فوجیوں کو اس طرح کاٹا کہ ان کے جسم صرف ہڈیاں رہ گئے۔ ایک مچھر نمرود بادشاہ کی ناک میں بھی گھس گیا جو اسے بار بار کاٹتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس مچھر کے ذریعے اسے کافی عرصہ تک عذاب میں مبتلا رکھا۔ جب اس کے سر پر کچھ مارا جاتا تو بادشاہ کو کچھ سکون ملتا، جب مارنا چھوڑ دیا جاتا تو مچھر پھر کاٹنے لگتا۔ آخر کار وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اسی مچھر کے کاٹنے سے ہلاک ہو گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے لے کر بادشاہ تک کو توحید کی دعوت پیش کی، لیکن اس دعوت و تبلیغ کو سوائے آپ علیہ السلام کی بیوی حضرت سارہ علیہ السلام اور بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام کے کسی اور نے قبول نہیں کیا۔ جب آپ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تو قوم آپ علیہ السلام کو تکلیف پہنچاتی۔ آپ علیہ السلام نے جب قوم کی ہٹ درمی، انکار اور کفر پر اصرار دیکھا تو ان سے نا امید ہو کر اللہ رب العزت کے حکم سے اپنی بیوی سارہ علیہ السلام اور بھتیجے لوط علیہ السلام کو ساتھ لے کر بابل سے ملک شام ہجرت کی تاکہ وہاں آزادی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب ملک شام کی طرف روانہ ہوئے تو راستے میں ایک ملک مصر میں داخل ہوئے جہاں ایک ظالم بادشاہ حکمراں تھا۔ جب وہ کسی خوبصورت عورت کے ساتھ اس کے خامد کو دیکھتا تو خامد کو قتل کروا کر عورت کو اپنی جنسی ہوش کا نشانہ بناتا۔ اگر عورت کے ساتھ باپ یا بھائی ہوتا تو انہیں قتل تو نہ کرواتا، لیکن عورت کو پھر بھی اپنی جنسی ہوس کا نشانہ بناتا۔ اسے یہ اطلاع دی گئی کہ ابراہیم علیہ السلام ایک انتہائی خوبصورت عورت کے ساتھ آئے ہیں۔ بادشاہ نے فوراً حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلا کر پوچھا تمہارے ساتھ یہ عورت کون ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا یہ میری بہن ہے۔ بادشاہ نے کہا اسے میرے پاس بھیج دو۔ آپ علیہ السلام نے حضرت سارہ علیہ السلام کو اس کے پاس بھیجنے سے پہلے یہ سمجھا دیا کہ میرے اور آپ کے علاوہ یہاں کوئی مومن نہیں ہے اور مسلمان آپس میں اسلامی بہن بھائی ہیں۔ میں نے تمہیں ظالم بادشاہ کے سامنے اسلامی بہن کہا ہے، اگر وہ تم سے پوچھے تو تم بھی اپنے آپ کو میری بہن ہی کہنا، مجھے جھوٹا ظاہر نہ کرنا ورنہ مجھے قتل کر دے گا۔ پھر ظالم بادشاہ نے بری نیت کے ساتھ حضرت سارہ علیہ السلام کی طرف بڑھنے کی کوشش کی تو انہوں نے تھوڑی دیر اجازت چاہی اور فوراً وضو کر کے نماز پڑھنا شروع کر دی اور عرض کیا اے اللہ، میں آپ اور آپ کے نبی علیہ السلام پر ایمان لائی ہوں اور میں نے اپنے جسم کو اپنے شوہر کے علاوہ ہر ایک سے محفوظ رکھا ہے، بس اب اس کافر کو مجھ پر مسلط نہ کرنا۔ حضرت سارہ علیہ السلام کے دعا مانگتے ہی بادشاہ زمین پر گر پڑا اور تڑپنے لگا۔ حضرت سارہ علیہ السلام سے التجائیں کرنے لگا کہ اب میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا، میرے لیے اس مصیبت سے چھٹکارے کی دعا کر دیں۔ حضرت سارہ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کی تو وہ پہلی حالت پر آ گیا۔ حضرت سارہ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو وہ پہلی حالت پر آ گیا، لیکن ٹھیک ہونے کے بعد اس نے دوبارہ وہی حرکت کی جو پہلے کی تھی۔ تیسری مرتبہ ٹھیک ہونے کے بعد اس نے اپنے کرندوں کو بلا کر کہا تم میرے سامنے عورت نہیں بلکہ کسی شیطان کو لائے ہو، اسے سارہ علیہ السلام کو ابراہیم علیہ السلام کے پاس لے جاؤ اور بطور خادمہ ہاجرہ علیہ السلام بھی اسے دے دو۔
حضرت سارہ علیہ السلام جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچی تو دیکھا کہ وہ کھڑے نفل نماز پڑھ رہے تھے۔ انہوں نے دوران نماز ہی ہاتھ کے اشارے سے پوچھا کہ کیا معاملہ پیش آیا؟ حضرت سارہ علیہ السلام نے جواب دیا، اللہ تعالیٰ نے کافر کی چال ناکام بنا دی اور ایک خادمہ حضرت حاجرہ علیہ السلام بھی دلوا دی۔ اس واقعے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت سارہ علیہ السلام اور حضرت حاجرہ علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کے ساتھ مصر سے نکل کر ایک ایسی بستی ارض مقدس میں قیام پذیر ہوئے جو ہر لحاظ سے پوری دنیا میں سب سے زیادہ خیر و برکت والی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام کو غور و زغر کے شہر سدوم میں اقامت پذیر ہونے کی تعلیم دی تاکہ وہاں کے رہنے والے کافر، بدکار اور شریر لوگوں کو اسلامی دعوت دیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ عز و جل کی خاطر اپنے وطن سے ہجرت کر کے شام جاتے ہوئے اس امید کا اظہار کیا کہ میرا رب مجھے اس مقصد میں ضرور کامیاب کرے گا اور ایمان و توحید پر ثابت قدم رکھے گا۔ جب آپ علیہ السلام کو شام کی مقدس سرزمین میں رہتے ہوئے 20 سال گزر گئے اور کوئی اولاد نہ ہوئی تو آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے نیک اولاد کے حصول کے لیے یہ دعا مانگی، ربی حب لی من الصالحین، اے میرے رب مجھے نیک بیٹا عطا فرما۔ حضرت سارہ علیہ السلام نے اپنی خادمہ حاجرہ علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ سوچتے ہوئے دے دی کہ شاید اللہ تعالیٰ حضرت حاجرہ علیہ السلام سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اولاد عطا فرما دیں۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے تو حضرت ابراہیم اور حضرت حاجرہ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا کہ میں اسماعیل علیہ السلام کے مال و اولاد میں برکتیں نازل فرماؤں گا۔ اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ان کی اولاد میں سے ہونے کی خوشخبری ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام ابھی دودھ پیتے بچے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ اسماعیل اور ان کی والدہ حاجرہ علیہ السلام کو میرے حرمت والے گھر کے قریب چھوڑ آؤ۔ آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تکمیل کرتے ہوئے اپنی بیوی حاجرہ علیہ السلام اور اپنے شیر خوار بچے اسماعیل علیہ السلام کو ساتھ لیا اور ایک ایسی وادی میں چھوڑا جہاں دور دور تک پانی اور آبادی کا نام و نشان نہیں تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت حاجرہ اور ان کے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر مکہ مکرمہ پہنچے تو حضرت حاجرہ علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو دودھ پلاتی تھی۔ آپ علیہ السلام نے انہیں بیت اللہ کے قریب اس جگہ پر بٹھا دیا جہاں آب زمزم ہے۔ اس وقت مکہ میں نہ پانی موجود تھا اور نہ ہی کوئی انسان۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہیں کھجوروں کا ایک تھیلا اور ایک مشکیزہ پانی کا دے کر واپس ہونے لگے تو حضرت حاجرہ علیہ السلام نے عرض کیا، آپ ہمیں ایسی وادی میں چھوڑ کر جا رہے ہیں جہاں نہ تو کوئی انسان ہے اور نہ ہی کوئی چیز۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام نے کئی مرتبہ عرض کی کہ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کی طرف کوئی توجہ نہیں دی تو آخرکار حضرت حاجرہ علیہ السلام نے عرض کیا کہ اللہ کا یہی حکم ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا جی ہاں۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام نے کہا پھر اللہ ہمیں کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ آپ علیہ السلام وہاں سے چل پڑے یہاں تک کہ آپ ایک ایسے پہاڑ کے پاس پہنچے جہاں سے آپ علیہ السلام کی بیوی اور بیٹا دکھائی نہیں دیتے تھے۔ آپ علیہ السلام نے بیت اللہ کی طرف رخ کیا اور اللہ تعالیٰ سے ان کلمات کے ذریعے دعا مانگی، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اے ہمارے رب میں نے اپنی کچھ اولاد تیرے عزت والے گھر کعبہ کے پاس ایسے میدان میں بسائی ہے جہاں کھیتی نہیں ہے۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کو دودھ پلاتی رہیں اور مشک سے پانی پیتی رہیں یہاں تک کہ پانی ختم ہو گیا اور انہیں خود بھی اور بچے کو بھی پیاس لگ گئی۔ جب انہوں نے بچے کو دیکھا کہ پیاس کے مارے تڑپ رہا ہے تو وہ قریب ہی صفا پہاڑی پر چڑھی کہ شاید کوئی انسان نظر آ جائے اس سے پانی مانگ لیں، لیکن کوئی دکھائی نہیں دیا۔ پھر وہاں سے اتری اور نیچے کی جگہ سے ہوتی ہوئی مروہ پہاڑی پر چڑھی، وہاں بھی ادھر ادھر دیکھا لیکن کوئی انسان نظر نہیں آیا۔ انہوں نے اسی طرح 7 چکر لگائے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں یہی حاجرہ علیہ السلام کا 7 چکر لگانا صفا مروہ کی سعی ہے۔ 7ویں چکر پر جب حاجرہ علیہ السلام مروہ پر چڑھی تو ایک آواز سنی تو آپ علیہ السلام نے عرض کیا، اے اللہ کے بندے میں نے تمہاری آواز تو سنی ہے، کیا تم ہماری مدد کر سکتے ہو؟ آپ علیہ السلام نے دیکھا کہ جہاں اس وقت زمزم کا کنواں ہے وہاں اللہ کے فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنے پر مار کر زمین کھود ڈالی اور وہاں سے پانی نکل آیا۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام اس پانی کے چاروں طرف حوض کی طرح منڈیر بنانے لگی۔ جیسے ہی آپ اس پانی سے چلو لیتی تو وہ چشمہ خوب جوش مارتا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
اللہ اسماعیل پر رحم فرمائے، اگر وہ زمزم کو اپنے حال پر چھوڑ دیتی تو یہ ایک بہتا ہوا چشمہ بن جاتا۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے اس چشمے سے خود بھی پانی پیا اور اپنے بچے کو بھی پلایا۔ فرشتے نے کہا تمہیں یہاں ڈرنے کی ضرورت نہیں، یہاں اللہ کا گھر ہے جیسے یہ بچہ اور ان کا والد مل کر بنائیں گے، اور اللہ تعالیٰ اپنے گھر کی حفاظت کرنے والوں کو ہلاک نہیں کرتا۔ اس وقت بھی بیت اللہ کی بنیادیں زمین سے اٹھی ہوئی تھیں۔ جب بارش کا پانی آتا تو دائیں بائیں سے گزر جاتا۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے وہاں پر کافی وقت گزارا۔ پانی نکلنے کے چند ہی دن بعد جرہم قبیلہ کے کچھ لوگ قریب سے گزرے تو انہوں نے وہاں پر ایک پرندے کو اڑتا ہوا دیکھا، جہاں اس سے انہوں نے اندازہ لگایا کہ یہاں ضرور پانی ہے جس پر پرندہ گھوم رہا ہے۔ انہوں نے اپنے 2 آدمی معلومات کرنے کے لیے بھیجے۔ ان دونوں نے آ کر پانی دیکھا اور پھر اپنے قافلہ کے پاس جا کر انہیں بتایا کہ واقعی یہاں پر پانی موجود ہے۔ وہ لوگ بھی پانی کے پاس آئے تو دیکھا اسماعیل علیہ السلام بیٹھی ہوئی ہیں۔ انہوں نے آپ علیہ السلام سے یہاں رہائش اختیار کرنے کی اجازت مانگی۔ آپ علیہ السلام نے انہیں اس شرط پر اجازت دے دی کہ اس پانی پر تمہارا کوئی حق نہیں ہوگا۔ ان لوگوں نے آپ علیہ السلام کی یہ شرط قبول کر لی اور وہاں مستقل رہائش اختیار کر لی اور اپنے بیوی بچوں کو بھی وہیں پر بلا لیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بڑھاپے کی حالت میں دعا مانگنے پر اللہ تعالیٰ نے ایک بردبار بیٹا حضرت اسماعیل علیہ السلام عطا فرمایا۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کچھ بڑے ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے بطور امتحان آپ علیہ السلام کو بذریعہ خواب اپنا بیٹا قربان کرنے کا حکم دیا۔ آپ علیہ السلام نے اپنا یہ خواب بیٹے کے سامنے پیش کیا تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کے قربانی کے لیے تیار ہو گئے۔ آپ علیہ السلام بیٹے کو لے کر قربان کرنے کے لیے مینا کے میدان پہنچ گئے۔ جب آپ علیہ السلام بیٹے کو لٹا کر قربانی کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ ایک مینڈے کو قربان کروا کر آپ علیہ السلام کی سنت کو بعد میں آنے والوں کے لیے جاری کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی آزمائش حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی میں کامیاب ہوئے تو اللہ رب العزت نے بطور انعام آپ علیہ السلام کو 100 سال کی عمر میں دوسرے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری سنائی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ہاجرہ علیہ السلام کے بطن سے پیدا ہوئے تو آپ علیہ السلام کی دوسری بیوی سارہ علیہ السلام جو کہ بانجھ تھی، انہیں بھی اولاد کی خواہش ہوئی۔ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے فرشتے انسانی شکل میں بطور مہمان حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے تو آپ علیہ السلام نے ان کی مہمان نوازی کے طور پر ایک بچھڑا ذبح کروایا اور ان کے لیے کھانا تیار کیا، لیکن وہ چونکہ فرشتے تھے اس لیے انہوں نے کھانے کی طرف ہاتھ نہ بڑھایا تو آپ علیہ السلام کو ان کی طرف سے کچھ خوف لاحق ہوا۔ انہوں نے آپ علیہ السلام سے کہا کہ آپ خوف نہ کیجئے، ہم تو آپ کے پاس اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کی خوشخبری لے کر آئے ہیں۔ جب فرشتوں نے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری سنائی تو آپ علیہ السلام کی بیوی حضرت سارہ علیہ السلام کو بڑا تعجب ہوا۔ فرمان الہی ہے اور ہمارے قاصد فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس خوشخبری لے کر پہنچے، انہیں سلام کیا، انہوں نے بھی جواب میں سلام کیا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام جلد ہی ایک بھنا ہوا بچھڑا ان کے مہمان نوازی کے لیے لے آئے۔ پھر جب ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ ان کے ہاتھ تو اس کھانے کی طرف نہیں بڑھ رہے تو ان کو اجنبی سمجھ کر دل میں ان سے خوف محسوس کرنے لگے۔ ان فرشتوں نے کہا ڈرو نہیں، ہم تو قوم لوط کی طرف بھیجے گئے ہیں۔ ان کی بیوی حضرت سارہ علیہ السلام جو قریب ہی کھڑی تھی یہ سن کر ہنس پڑی۔ پھر ہم نے اسے اسحاق علیہ السلام کی اور اسحاق علیہ السلام کے بعد پوتے یعقوب علیہ السلام کی خوشخبری دی۔ وہ حضرت سارہ علیہ السلام کہنے لگیں وائے حیرانی، کیا اب میں بچہ جنوں گی جبکہ میں تو خود بوڑھی ہوئی ہوں اور یہ میرے شوہر بھی بوڑھے ہیں؟ یہ تو یقیناً بڑی عجیب بات ہے۔ فرشتوں نے کہا کیا تم اللہ کے فیصلے پر تعجب کر رہی ہو؟ اے اس گھر کے رہنے والوں، تم پر اللہ کی رحمت اور اس کی برکات نازل ہوں، بے شک اللہ تعالیٰ تعریفوں کے لائق اور بڑی شان والا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو بھی حکم دیا آپ علیہ السلام نے اس کی فوراً تعمیل کی اور ہر امتحان میں کامیاب ہوئے۔ اللہ رب العزت نے آپ علیہ السلام کی کامیاب ہونے پر آپ علیہ السلام پر اپنی رحمتوں کا نزول فرماتے ہوئے آپ کی اولاد میں برکتیں فرمائیں اور آپ علیہ السلام کے اعمال کو بعد میں آنے والی امتوں کے لیے عبادت بنایا۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام جوان ہوئے تو اللہ رب العزت نے آپ علیہ السلام کو اپنا گھر تعمیر کرنے کا حکم دیا۔ چنانچہ آپ علیہ السلام مکہ آئے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر بیت اللہ کی بنیادیں اونچی کر دیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کے لیے اسماعیل علیہ السلام کو ساتھ لے کر بیت اللہ کی تعمیر شروع فرما دی۔ اسماعیل علیہ السلام پتھر اٹھا کر دیتے جا رہے تھے اور خلیل اللہ چنائی کرتے جا رہے تھے۔
جب دیواریں بلند ہوں گی تو آپ علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ایک پتھر لانے کو کہا۔ حضرت اسماعیل ایک پتھر اٹھا کر لائے، جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر مکمل کی، اور شروع اسلام میں اس پتھر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیروں کے نشان بھی موجود تھے۔ یہ پتھر آج بھی خانہ کعبہ میں مقام ابراہیم کے نام سے موجود ہے۔ طواف کے 7 چکر پورے کرنے کے بعد اسی مقام ابراہیم کے پاس 2 رکعتیں نماز پڑھنے کا حکم ہے۔ جب تعمیر کرتے وقت دیواریں کچھ بلند ہوں گی تو اللہ رب العزت نے جنت سے ایک پتھر حجر اسود نازل فرمایا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ اس کو بیت اللہ کی دیوار کے ایک کونے میں نصب کر دو۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے اسی طرح کیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے حجر اسود کو جب جنت سے نازل فرمایا تھا تو یہ دودھ سے بھی زیادہ سفید تھا، لیکن آدم علیہ السلام کے اولاد کے گناہوں کو چوس چوس کر کالا ہو چکا ہے۔ جب بیت اللہ کی تعمیر مکمل ہونے والی تھی تو حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگی، اے ہمارے رب، انہی لوگوں میں سے ایک رسول مبعوث فرمائیے جو آپ کی آیات انہیں پڑھ کر سنائے اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دے اور ان کے دلوں کو پاک کر دے، یقیناً آپ سب پر غالب خوب حکمت والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی دعا کو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے متعین فرما کر قبول فرما لیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کے لیے ہی نہیں بلکہ جنات کے بھی رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا، عیسیٰ علیہ السلام کی خوشخبری اور اپنی والدہ آمنہ کا خواب ہوں۔ میری والدہ نے خواب دیکھا تھا کہ میرے جسم سے ایک ایسا نور نکلا ہے جس سے شام تک کے محلات روشن ہو گئے ہیں۔ امام قسطلانی رحمہ اللہ کا قول ہے کہ بیت اللہ 10 مرتبہ تعمیر ہوا۔ سب سے پہلے اسے فرشتوں نے تعمیر کیا، دوسری مرتبہ حضرت آدم علیہ السلام نے، تیسری مرتبہ حضرت شیث علیہ السلام نے، چوتھی مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، پانچویں مرتبہ قوم عمالقہ نے، چھٹی مرتبہ جرہم قبیلہ نے، ساتویں مرتبہ قصا بن قلاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد ہیں، آٹھویں مرتبہ قریش نے، نویں مرتبہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے، اور 10ویں مرتبہ حجاج بن یوسف نے تعمیر کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب سب سے زیادہ بابرکت زمین پر اللہ تعالیٰ کا گھر تعمیر کر لیا تو اللہ تعالیٰ سے مکہ اور مکہ میں بسنے والوں کے لیے خیر و برکت، امن اور رزق کی فراوانی کے لیے دعائیں مانگی، جو اللہ رب العزت نے قبول فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مختلف انداز میں آزمایا۔ آپ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہر آزمائش میں کامیابی سے ہمکنار ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعریف ذکر فرمائی، آپ علیہ السلام پر خوب انعام و اکرام نازل فرمائے اور آپ علیہ السلام کو لوگوں کی امامت کا شرف عطا فرمایا، بلکہ آپ علیہ السلام کی درخواست پر آپ کی اولاد میں نیک لوگوں کو نبوت بھی عطا فرما کر لوگوں کی امامت کا شرف بخشا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام 175 سال کی عمر میں فوت ہوئے اور اپنی زوجہ محترمہ حضرت سارہ علیہ السلام کے قریب ایک غار حبرون میں دفن ہوئے۔ آپ علیہ السلام کے کفن دفن کا اہتمام آپ علیہ السلام کے بیٹوں حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق علیہ السلام نے کیا۔ آج کل وہ جگہ الخلیل کے نام سے مشہور ہے۔